بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر افسانوی ادب کی دوسری اہم صنف سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری اردو ادب کی ایک غیر افسانوی صنف ہے۔ سوانح عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ سانحہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے حادثہ، واقعہ، پیش آنے والا واقعہ وغیرہ۔ انگریزی میں سوانح کو بائیوگرافی کہتے ہیں۔ بائیو کے معنی حیات یعنی زندگی اور گرافی کے معنی ہوتا ہے لکھنا، اس طرح سے اس کے معنی ہوئے حیات نگاری۔ سوانح نگاری ایک بیانیہ صنف ہے جس میں زندگی کے واقعات کو ترتیب اور تاریخ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یعنی سوانح ایسی صنف ہے جس میں کسی شخصیت کے پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات زندگی کو تفصیل سے پیش کیا جاتا ہے۔ سوانح کے مطالعے سے نہ صرف کسی شخصیت کے احوال زندگی، تعلیم و تربیت اور عادات و اطوار کا علم ہوتا ہے بلکہ اس عہد کے تاریخی، تہذیبی، سیاسی اور ادبی حالات و رجحانات سے بھی واقفیت ہوتی ہے۔ سوانح کسی بھی علمی، ادبی، سیاسی یا معروف شخصیت کی زندگی سے متعلق لکھی جا سکتی ہے۔ واقعات کی صداقت اور حالات کی صحیح عکاسی سوانح نگار کے لیے ضروری ہے۔ سوانح نگاری کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سوانح دوسرے شخص کی لکھی جائے گی۔ مطلب اگر میں سوانح لکھ رہا ہوں تو کسی دوسرے آدمی کی سوانح لکھوں گا، جبکہ خود نوشت میں ایسا تھا کہ آدمی اپنے بارے میں لکھتا ہے لیکن سوانح دوسرے کے بارے میں لکھے گا۔ نمبر 2، سوانح لکھنے والے کو سوانح نگار کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس کی سوانح لکھی جائے اس کا مشہور ہونا ضروری ہے۔ ایسے آدمی کی سوانح لکھی جائے گی جو مشہور ہو، جس کا مقام ہو ادب میں، سیاست میں، فلسفے میں، کسی بھی فیلڈ میں۔ نمبر 4، عموماً سوانح نگار کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کتاب کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں سوانح نگار کی زندگی بیان ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں اس کی فنی خصوصیات کو واضح کیا جاتا ہے یا ادبی معرکوں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ 5 نمبر ہے جس کی سوانح لکھی جائے اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 6 ہے سوانح کے 3 ساخت ہے۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 مواد، نمبر 3 اسلوب۔ نمبر 7 ہے سوانح نگار کے لیے ضروری ہے کہ لطف بیان اور حسن اسلوب سے بھی کام لے، مطلب ایسی زبان استعمال کرے جو عام لوگوں کی فہم سے دور نہ ہو، آسانی سے وہ سمجھ جائے۔ اب دیکھتے ہیں سوانح نگاری میں اولیت کسے حاصل ہے۔ اردو میں سوانح نگاری کے دھندلے نقوش دکنی مثنویوں اور تذکروں میں مل جاتے ہیں، لیکن اردو میں سوانح نگاری کا باقاعدہ آغاز خواجہ الطاف حسین حالی کی سوانح حیات سعدی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے 1886 میں یہ سوانح لکھی۔ حالی نے فارسی کے مشہور شاعر اور ادیب شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سوانح لکھی ہے۔ بچپن میں ہم لوگ ان کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں، فارسی میں گلستہ، بوستہ وغیرہ۔ اردو میں سوانح نگاری کا آغاز بھی علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ہوا۔ ذیل میں کچھ نام دیے جا رہے ہیں سوانح کے، ایک طرف سوانح کا نام ہے، دوسرے طرف سوانح نگار کا نام ہے اور سنِ اشاعت ہے۔ نمبر 1 ہے حیات سعدی، الطاف حسین حالی، 1886۔ واضح رہے کہ حالی نے 3 سوانح لکھی ہے۔ نمبر 1 سعدی کے حوالے سے، نمبر 2 مرزا غالب کے حوالے سے یادگار غالب، اور نمبر 3 سر سید احمد خان کے حوالے سے حیات جاوید۔ نمبر 2 ہے شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی نے بھی کئی اہم سوانح لکھی ہیں جس میں المامون، الفاروق، الغزالی، سیرت النعمان، سیرت النبی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ یہاں الفاروق ہے وہ 1898، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سوانح ہے۔ نمبر 3 ہے رحمت عالم، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح لکھی ہے سید سلیمان ندوی نے 1940 عیسوی میں۔ نمبر 4 ہے زندہ رود،
جاوید اقبال نے اپنے والد صاحب یعنی علامہ محمد اقبال کی سوانح لکھی ہے 1985 میں۔ نمبر 5 ہے اقبال کامل۔ عبدالسلام ندوی نے علامہ اقبال کی سوانح لکھی 1948 میں۔ نمبر 6 ہے غالب نامہ۔ شیخ محمد اکرام نے غالب کی سوانح لکھی 1939 میں۔ مالک رام نے غالب کی سوانح لکھی ذکر غالب کے نام سے 1938 میں۔ یادگار حالی صالحہ عابد حسین نے سوانح لکھی حالی جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے حوالے سے 1950 میں۔ نمبر 9 ہے حیات حافظ۔ حافظ بھی فارسی کے ادیب شاعر گزرے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے۔ اسلم جے راج پوری نے 1909 عیسوی میں سوانح لکھی ہے۔ تو ان سوانح کتابوں کو یاد کر لیجئے گا، آگے انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔ یہاں ذیل میں 4 کتابیں ہیں، لیکن ابتدائی جو 2 کتابیں ہیں وہ آپ کے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں سوانح نگاری سے متعلق تو ان کتابوں سے رجوع کیجیے۔ پہلی کتاب ہے اردو میں فن سوانح نگاری کا ارتقاء، آنسہ الطاف فاطمہ 1961، اور دوسرے نام بھی یہی ہے، اردو میں فن سوانح نگاری کا ارتقاء ممتاز فاخرہ 1984 عیسوی۔ یہ 2 کتابیں آپ کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید کتابوں سے اگر رجوع کرنا چاہیں تو بہار میں اردو سوانح کے حوالے سے عبدالباسط کی کتاب ہے۔ 1980 کے بعد سوانح نگاری کی کیا صورتحال ہے، اس میں محمد سراج الدین کی کتاب ہے۔ اس طرح آپ مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔